اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1971 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 60ویں آیت سے ہو رہا ہے. 6/60. پچھلے اتوار یوم شہداء کی تقریب کی وجہ سے درس کے سلسلے میں ناغہ ہوا تھا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ اس آیت یعنی یہ آیت نمبر 60 کو اس درس میں ہم نے چھوا تھا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذرا تفصیلی تشریح چاہتی ہے کیونکہ اس میں بڑا اہم نقطہ ایک آ گیا ہے، اور اسی لیے آج اسی سے پھر میں آغاز داستاں کر رہا ہوں. دین کی بنیاد، یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت، وحی، قوانین، ہدایات خداوندی، اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ انسان کی زندگی یہی اسی دنیا کی طبعی زندگی نہیں، موت کے بعد بھی زندگی آگے چلتی ہے. اسی پہ سارا مدار ہے. اگر یہ چیز بیچ میں نہ ہو تو اس کے بعد نہ خدا کو ماننا کچھ کام دیتا ہے، نہ وحی کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی پابندی کی. ٹھیک ہے، حیوانات کے سطح پر زندگی، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا، اس کے بعد طبعی زندگی جینا، طبعی موت، مر جانا. زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے جو قوانین، تمدنی زندگی کی پابندیاں، ان کو پورا کر لینا چاہیے کیونکہ یہاں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے حتیٰ کہ خدا پر ایمان کے معنی بھی یہ ہیں. انسان کا اس چیز پر ایمان کی زندگی صرف طبعی زندگی نہیں ہے، آگے بھی چلتی ہے. یہی چیز تھی جس کے متعلق اقبال نے بڑے ہی گہرے انداز میں یہ کہا تھا کہ شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشاؤ، منکر او اگر شوی منکر خیشتن مشاؤ. تو بڑے بلند مقام کا حامل ہے، اپنے آپ کو کیوں پستیوں کے اندر گرا لیتا ہے؟ اگر ایسی صورت ہے کہ خدا کو ابھی تو نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، تو کم از کم اپنا انکار نہ کر، اپنی ذات کا اقرار کر، اس پہ ایمان رکھ. اس پہ ایمان رکھے گا تو خدا پہ بھی ایمان آ جائے گا اور سارا سلسلہ آگے چل پڑے گا. اور اگر یہ چیز نہ ہوئی، تم نے اپنے آپ پہ ایمان نہ رکھا، اپنی ذات پہ ایمان نہ رکھا، تو پھر خدا پر ایمان، وحی اور رسل و رسائل کا یہ سلسلہ، یہ سارے بے معنی ہو جاتے ہیں. بڑی بنیادی چیز ہے جو کہی گئی ہے. آگے چلنے والی بات جو تھی، اس کے متعلق پھر عجیب عجیب تصورات چلے آ رہے تھے. بہت قدیم زمانے سے، جب سے انسان کے شعور نے آنکھ کھولی، انسان کی روح ہے جسے سول کہا جاتا ہے، کرسچینٹی نے اس کو اسپرٹ کہہ کے پکارا. کیا ہے وہ؟ فلسفے نے اس کے متعلق بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی، تفصیل کی، لیکن یہ چیز ایسی تو تھی نہیں کہ کوئی میٹیریل ہوتی، مادی ہوتی، طبعی ہوتی، جو محسوسات کی دنیا کی گرفت میں آ سکتی. بات تو اس سے ماورا تھی. لیکن قرآن کریم نے اس کو، اتنے مشکل مسئلے کو، اور آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا کی جو سطح تھا،
علم انسانی کی جو سطح تھی اس کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کس خوبصورتی سے وہ بات کو سمجھا گیا ہے کہ وہ شے کیا ہے، اس کو تو چھوڑو، وہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس کا فنکشن کیا ہے، وہ چیز کرتی کیا ہے، یہ تم سمجھ سکتے ہو، اور اسی کے سمجھ لینے سے وہ کہتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ عام ترجمے کے اعتبار سے کہ خدا وہ ہے کہ جو رات کو تمہیں لفظ ہے یتوفاکم وفات دیتا ہے، جس کا عام ترجمہ ہو جاتا ہے، اور دن میں پھر تمہارے راستے میں جو یہ رکاوٹ ہوتی ہے اس کو اٹھا دیتا ہے، تم پھر چلتے پھرتے ہو، کام کاج کرتے ہو، یعنی عمل کی زندگی یہ دن کی زندگی ہے جب تم سوئے ہوئے نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد یہی وہ تمہاری عمل کی زندگی ہے کہ جس کی ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے، یہی ذمہ داری ہے کہ جسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وہ نتائج تمہارے سامنے آ جائے تو، اور اگر نہ آئے تو اس کے بعد زندگی کا سلسلہ آگے چلتا ہے، وہ نتائج پھر سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے ساری لم ملخص مغز اس ساری تعلیم کا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں اس نے رات کا سونا اور دن کا جاگنا، ان دونوں میں ایک تمیز کی ہے۔ اعمال کا دائرہ اس نے دن کو قرار دیا ہے، یہ معنی نہیں کہ یہاں کچھ وقت کا اعتبار ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک عمل کا دائرہ نہیں، اور فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ تمہارا یہ دائرہ عمل و کردار شروع ہوتا ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے کہ نیند کے عالم میں ایک کیفیت تمہاری ہوتی ہے، جاگنے کے عالم میں ایک دوسری کیفیت تمہاری ہوتی ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے ان دونوں کے اندر؟ نیند میں انسان کے جسم کی مشینری ساری کی ساری چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح جیسے دن میں جاگنے کے عالم میں، بیداری کے عالم میں یہ چل رہی ہوتی ہے۔ ہر شے اس کی اسی طرح سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے، طبعی زندگی جتنی بھی ہے۔ ایک چیز نہیں ہوتی، اور وہ ہے کہ جسے اس کا شعور یا کانشسنس اس کی کہتے ہیں۔ قوت تمیز نہیں ہوتی، کانشسنس نہیں ہوتی، بیداری شعور نہیں اس کا ہوتا، بس اتنا ہی فرق ہے نا۔ اور یہ جو فرق ہے یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ سویا ہوا انسان نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، جیسے مردہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ یہ جب وہ شعور کی حالت میں آتا ہے، کانشسنس کی حالت میں آتا ہے، تمیز کی حالت میں آتا ہے، وہاں فرق پڑتا ہے۔ تو سوتے میں انسان کی ایک چیز ہے جو کم ہوتی ہے اس میں سے، اور وہ ہے اس کا شعور، کانشسنس۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ میٹیریلسٹ جو ہیں، محض طبعی زندگی ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کا فیل ہے انسان کے، یہ طبعی برین ہے جس کا یہ فنکشن ہے، یہ اس وقت ریسٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کا سوئچ آف ہوتا ہے، اس لیے اس میں شعور نہیں ہوتا۔ اب اور آگے بڑھی ہے، خود انسانی علم کی سطح ذرا اونچی ہوئی ہے۔ یہ جو نیا دور ہمارا سائیکالوجی کا شروع ہوا ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ شعور یا کانشسنس جو ہے یہ اس طبعی برین کا فنکشن نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے جسے انہوں نے سائیکے کہا ہے۔ پہلے یہ مائنڈ کا ایک لفظ چلا آ رہا تھا، وہ اس سے انہوں نے الگ ایک اصطلاح اپنے لیے تجویز کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک اور شے ہے سائیکے جسے کہا جاتا ہے، اس کا ہی ترجمہ ہمارے ہاں نفس کیا گیا ہے، اسی لیے سائیکالوجی کو علم النفس یا نفسیات کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کے اندر تمیز پیدا کرتی ہے، شعور پیدا کرتی ہے، کانشسنس پیدا کرتی ہے، بلکہ وہ اس سے آگے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف کانشسنس نہیں، سیلف کانشسنس پیدا کرتی ہے۔
شعور خیش پیدا کرتی ہے، یہ انسان کو اس کے میں کے متعلق پتہ دیتی ہے۔ یہ جو انسان میں کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ وہ ہے جسے سائیکے کہتے ہیں، اور اس علم کا نام سائیکالوجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سنیما کا سکرین ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس پر آ کے جو عکس پڑتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ عکس اس سکرین کا پیدا کردہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ اگر سکرین نہ ہو تو وہ عکس ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ عکس سکرین کا پیدا کردہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے یہ ہے کہ یہ شعور اور تمیز جو ہے یہ سائیکے کا فعل ہے، اور انسانی دماغ صرف اس کا ایک ذریعہ ہے جس سے وہ چیز باہر آتی ہے۔ جیسے آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، اگر آئینہ ٹوٹ جائے یا نہ ہو تو اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان نہیں ہے اس وقت، وہ ایک میڈیم، وہ ایک ذریعہ جس سے وہ اپنی شکل دیکھ رہا تھا، وہ ذریعہ نہیں باقی رہا۔ یا جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ ریڈیو کا سیٹ آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ کو آوازیں آتی ہیں، گانا بھی سنائی دیتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ اب تو آپ ٹیلی ویژن کو لے لیجئے کہ اس میں شکلیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ کا سیٹ اگر خراب ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ٹیلی ویژن کا اسٹیشن بند ہو گیا ہے، وہ اسی طرح سے فنکشن کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کا ذریعہ ہے جس سے اس چیز نے آپ کے سامنے آنا تھا یا آپ کے کانوں تک پہنچنا تھا، آپ کا ذریعہ خراب ہو گیا ہے سارا، اس ذریعے کو ٹھیک کر لیجئے، پھر وہ آوازیں آنے لگ جائیں گی، پھر وہ شکلیں دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ انسان کا دماغ ریڈیو کا سیٹ ہے، ٹیلی ویژن کا سیٹ ہے۔ یہ جو ٹیلی ویژن کا اسٹیشن ہے یا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے، وہ سائیکے ہے انسان کا، اندر ایک اور چیز ہے، وہی قوت ارادہ ہے اس کی، وہی قوت تمیز ہے، اسی کا یہ سارا فنکشن ہے، وہ یہ سب کچھ کرتی ہے۔ دماغ وہ ذریعہ ہے جس سے وہ شے پھر باہر کی دنیا میں، محسوسات کی دنیا میں آتی ہے۔ یہ جو شے ہے جسے نفس کہا گیا ہے، سائیکے کہا گیا ہے، شعور کہا گیا ہے، آپ دیکھیے کہ نیند کے حالت میں بس صرف آپ کا یہ جو سیٹ ہے ٹیلی ویژن کا، یہ آف ہو جاتا ہے، اسے آپ یوں آف کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشن اسی طرح سے کاروبار اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت آپ اس سیٹ کو پھر آن کر دیتے ہیں، وہ بیداری آپ کے یہاں کی، وہ شعور آپ کے یہاں کا لوٹ آتا ہے، وہ قوت شعور اندر وہ شے جو یہ چیز پیدا کر رہی ہے وہ نہیں اس وقت مر چکی ہوتی، وہ نہیں کہیں چلی گئی ہوتی۔ عزیزان من غور کیجئے، 1400 سال پہلے یہ بات سمجھانی تھی۔ ویسے انسانیت کی تاریخ میں ہی اس دور کو دور تاریکی کہتے ہیں۔ اس کے بعد عرب جیسا ملک ہے کہ جو اس زمانے کی علمی سطح میں بھی باقی دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے تھا، باہر کی دنیا کی ہوائی نہیں لگی تھی ان کی۔ اور پھر اس عرب میں کے اندر بھی ایک شخص وہ ہے کہ جو اس دعوی نبوت سے پہلے ان پڑھ ہے۔ یاد رکھیے یہ دعوی نبوت سے پہلے کی بات ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ بات نہیں کہ حضور ساری عمر ان پڑھ رہے تھے، اس وقت تک جب تک وہ یہ باتیں نہیں کر رہا ہے وہ ان پڑھ ہے۔ 1400 سال پہلے کا عام علمی سطح کا دور، پھر اس میں عرب جیسا ملک بالکل تاریخ، اس میں ایک شخص بالکل ان پڑھ، بات اس نے اتنی اہم سمجھانی ہے۔ کہیے کہ انسانی دماغ یہ بات پیدا کر سکتا تھا؟ کنٹمپرری علم، اس زمانے کا جو ہم اثر علم ہے انسان کا، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے، اسے اٹھا کے دیکھیے، آپ کو کہیں بھی یہ بات اس انداز سے نظر آئے گی جو یہ بات کہہ گیا ہے صاحب؟ کیا یہ انسان کا ذہن کہہ سکتا تھا ایسے وقت میں؟ ممکن ہی نہیں، سوچ ہی نہیں تھا انسان اس ساتھ میں۔ سنیے کیا کہتا ہے، اللہ ہو یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ وہ کہتا ہے کہ موت اور نیند میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، حقیقت میں موت اور نیند ایک ہی چیز ہے۔ ایک شے ہے جس کو خدا نیند کی حالت میں بھی روک لیتا ہے، موت کی حالت میں بھی وہ روک لیتا ہے۔ موت کی حالت کو تو چھوڑ دیجئے، نیند کی حالت میں کس چیز کو روک لیتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ طبعی زندگی انسان کی اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے۔
روک کیا لیتا ہے؟ کانشیسنس یا شعور یا قوت تمیز یہ نہیں فنکشن کر رہی ہوتی. اب یہ وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں موت اور نیند، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ کامن فیکٹر قدر مشترک یہ ہے کہ شعور انسان کا روکا ہوا ہوتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. نیند کی حالت میں تو کچھ وقت کے بعد جب انسان جاگتا ہے تو وہ روکی ہوئی چیز واپس دے دی جاتی ہے. موت کی صورت میں تمہارے ہاں وہ واپس نہیں آتا جاگ کر، اس لیے یہاں اس کو وہ چیز نہیں دی جاتی. سوچئے عزیزان مان، میں کہتا ہوں آج ابھی فرائڈ اور جنگ کو بھی یہ بات نصیب نہیں ہوئی تھی کہ یوں بات کو وہ سمجھا جاتے، اور اس کے بعد 1400 سال پیشتر عرب کے تاریخ دور کا ایک ان پڑھ شخص کہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو بات میں کہہ گیا ہوں یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جو غور و فکر سے کام لیں گے. غور و فکر کو اپیل کر رہا ہے وہ شخص کہ بات وہ کہہ چلا ہوں میں کہ جوں جوں ان میں لسانی بلند ہوتا جائے گا، جتنی گہرائیوں میں اس کی فکر پہنچتی چلی جائے گی وہ اس حقیقت تک پہنچتا چلا جائے گا کہ میں نے کیا بات کہہ دی ہے. ایک شے ہے جو روکی ہوئی ہے، اور وہ شے ہے، میں نے عرض کیا کہ نیند کے عالم میں کیا روکی ہوئی ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی اسی سے وہ بات سمجھاتا ہے ادھر کی کہ اتنا ہی فرق ہے. نیند کے عالم میں وہ تمہارے ہاں بیدار ہو جاتا ہے، وہ روکی ہوئی شاید یوں سامنے آتی ہے. موت کے عالم میں تمہاری طرف وہ لوٹ کے نہیں ہوتا، بیدار نہیں ہوتا، وہ ہم نے چیز معدوم نہیں ہو جاتی. موت میں وہ چیز مٹ نہیں جاتی. جیسے نیند کے عالم میں ہم روک لیتے ہیں اسے، موت کے عالم میں بھی اس کو ہم نے روک کے رکھا ہوتا ہے، بالکل محفوظ رکھا ہوتا ہے. جس طرح تمہارے ہاں نیند کے بعد بیداری میں اسے لوٹا دیتے ہیں، وہ ادھر کی دنیا کے اندر اسے ہم لوٹا دیتے ہیں. بات تو کہنے بڑی آسان ہے. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. اور یہ اس لیے کہ پھر جب یہ وہاں آگے چلتا ہے، یہی شعور جب اس کو دے دیا جاتا ہے تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا اور اس کے نتائج کیا ہیں. اللہ. اگلا ٹکڑا جو ہے اگلی آیت کا اور وضاحت کر رہا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہ نہ سمجھ لے انسان کہ جو کچھ وہ یہاں کرتا ہے بلکہ جو کچھ سوچتا بھی ہے، یہاں اس کے سر پہ کوئی سپاہی نہیں کھڑے. ایک ایک آدمی پہ ایک ایک سپاہی تو کبھی مقرر ہی نہیں ہو سکتا، اور پھر سپاہی بھی مقرر ہو تو سپاہی بھی جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وہ کہے یہ چیز جو ہے ہم اس کے اوپر غالب ہے، ہمارا کنٹرول ہے انسان کے اوپر. اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے شتر بے مہار ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہمارا کنٹرول ہے اس کے اوپر. سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب اس زندگی میں تو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ انسان ایسے دھاندلیوں سے کرتے چلے جاتے ہیں، کچھ پوچھتا بھی نہیں، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، کنٹرول کہاں ہے؟ کہتا یرسل علیکم حفظۃ. ہم نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں، وہ محفوظ رکھتے ہیں ایک چیز کو. اب غور کیجئے قرآن اس حفظتاً، یہ جو حفاظت کرنے والی شے ہے وہ کیا ہے جس کو وہ محفوظ رکھا جاتا ہے قرآن کی روح سے. اس کا میں نے ریفرنس نہیں دیا تھا جی. نیند اور موت کی حالت کا 39/42 39/42 بڑی اہم آیت ہے قرآن کی عزیزان مان. یہ آج تو کوئی سائیکالوجسٹ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. اس نے کہا تھا نا قوم یتفکرون، وہی اپریشیٹ کریں گے جو غور و فکر کرتے ہیں. ہم کیا اپریشیٹ کریں گے؟ یہ کیا چیز ہے جس کو محفوظ رکھا جاتا ہے؟ 13/11 13/11 لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. معقبات کیا لفظ
اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے. چل ہاں بچوں کتنے جانا. دیکھا فوق بادی کا جو کنٹرول ہے، کیا انداز ہے سمجھانے کا کہ چل تو کہا جاتا ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے. قانون کا کیا ہے؟ یحفظونہ من امر اللہ. یہ امر سے تعلق، عالم امر سے اس کا تعلق آ گیا. طبی طور پہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ہم نے کوئی سپاہی سچ مچ دیکھ جب بھالتے ہوئے انسان ہیں جو اس کے آگے پیچھے لگا چھوڑے ہیں. یہ ہمارے عالم امر کی چیز ہے جس کے ہم نے انتظام یہ کر رکھا ہے کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سب کہیں جائے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے وہ ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ یا فضونہ ہو، محفوظ کر لیتے ہیں اس چیز کو. پہلے تو یہی دیکھیے عزیزان من، آیت کے اگلے ٹکڑے میں بتا دیا کہ کیا چیز ہے جس کو وہ محفوظ کرتے ہیں. انسان کے بدن کو تو محفوظ کوئی کرتا ہی نہیں. یہ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو، ہر فرد کو، ہر شخص کو موت آنی ہے اور آتی ہے. وہ آگے پیچھے والے اس کے جسم کو تو محفوظ نہیں رکھتے. وہ کیا شے ہے جس کو یہ محفوظ کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یا فضونہ ہو، اصل میں کہتا ہے وہ شے، وہ انسان اسی کو کہا جائے گا. یہ جسے تم جسم کہتے ہو یہ شے کچھ نہیں ہے. اور بات تو ہے بھی یہ جسم کے متعلق تو اب تحقیق یہ ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 7 سال کے بعد، اب کہا جاتا ہے قریباً 3 سال کے بعد انسان کے طبی جسم کا ایک ذرہ بھی وہ نہیں رہتا جو 3 سال پہلے تھا. ہر آن کروڑوں کی تعداد میں اس کے سیلز مرتے جاتے ہیں، تلف ہوتے جاتے ہیں، نئے سیلز پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ طبی جسم اس کا سارا سیلز کا ہی بنا ہوا ہے. جس سیلز کی کیفیت یہ ہو کہ ہر آن میں وہ کروڑوں کی تعداد میں بدلتے چلے جائیں، 3 سال کے بعد اس میں سے کوئی پرانا ایک سیل بھی باقی نہیں رہتا. یہ پورے کا پورا جسم اور بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس 3 سال کے بعد بھی آپ کی میں تو وہی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صاحب آپ سے کہے کوئی کہ 3 سال پہلے آپ نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا، دستاویز لکھی تھی، آپ کہیں کہ صاحب اس 3 سال سے پہلے والے انسان کا تو ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا. آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا چیز ہے جو باقی ہوتی ہے؟ 3 سال نہیں، 30 سال، ساری عمر. بچپن کی تصویر کو بھی جب آپ دیکھ کے کہتے ہیں میری تصویر 90 سال کی عمر میں، یہ کیا چیز تھی جو میری تھی اس کے اندر؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا 10 سال پہلے، آپ کہتے ہیں 50 سال پہلے کا بھی کوئی جرم کیا ہوا ہوتا ہے تو عدالت جب ثبوت مل جاتا ہے تو آپ کو کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم مجرم ہو. حالانکہ وہ جسم تو اس دوران میں 10-12 مرتبہ بدل چکا ہوا ہوتا ہے. وہ جس طرح سے آپ کا کوٹ مجرم نہیں ہوتا تھا، آپ نے کتنے اس دوران میں بدلی ہوئے ہوں، اسی طرح سے یہ جسم بھی آپ کے لباس کی طرح ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ کا وہ جو میں جسے آپ کہتے ہیں وہ تو نہیں بدلتا. آج بھی اکثر شب تنہائی میں بیتے ہوئے دن عیش کے گزری ہوئی خاموشیاں بنتی ہیں شمع زندگی اور ڈالتی ہیں روشنی میرے دل سب چاک پر. یہ کیا چیز ہوتی؟ اکثر شب تنہائی میں ساری عمر کے اپنے حوالوں کا واحد یاد ہی نہیں آتے. جس چیز سے 20 سال پہلے آپ کو خوشی ہوئی تھی اس کی یاد سے آج بھی اسی طرح آپ کو خوشی ہوتی. جس سے آپ کو رنج پہنچتا تھا آج بھی اس سے آپ کو رنج پہنچتا ہے. اس کی یاد سے جسم کو نہ رنج پہنچتا ہے، نہ تکلیف پہنچتی، نہ خوشی ہوتی ہے. وہ تو بدل چکا ہوتا ہے. یہ کیا شے ہے کہ جسے آج بھی وہی تاثر وہ لے رہی ہے، وہی کیفیت اس کی ہو رہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے ہوئی تھی. کسی نے اس زمانے میں آپ کو اگر گالی دی تھی اور آپ کی عزت نفس کا احساس اس کا ہوا تھا، 50 برس کے بعد بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے، بالکل وہی کیفیت ہو جاتی ہے. کون سی چیز ہے جو یہ کیفیت پیدا کر رہی ہے آپ کے اندر؟ یہ وہی شے ہے کہ جو جسم کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے.
یہ ہے چیز جس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے، جسم کو محفوظ نہیں رکھا جا رہا، اسے محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ عزیزان ایمان پھر اور آیت سنیے قرآن کریم کی، پھر اس کو بھی آج کا سائیکالوجسٹ جو ہے وہی بتائے گا۔ آپ کے ہاں آج کی سائیکالوجی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قوموں کی موت و حیات جو ہے یہ ان کے جتنی تمدنی، سیاسی، پولیٹیکل یہ زندگیاں ہیں، اس پہ دار و مدار نہیں ہے۔ دار و مدار ان کا یہ ہے کہ اس قوم کی نئی نسل کی نفسیات کیا آپ پیدا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں قوموں کی تبدیلی اس کی نفسیات کی تبدیلی سے ہوتی ہے۔ کس قسم کا اس کے مائنڈ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کس قسم کی تربیت آپ کرتے ہیں، اس کی ذات کی نشو و نما کیسے آپ کرتے ہیں، اس کا وہ جو مینٹل میک اپ ہے وہ کیا آپ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس پہ دار و مدار ہوتا ہے قوموں کی زندگی کا۔ سنیے قرآن جو کہتا ہے کہ ہم اس ہر آن بدلنے والے جسم کے اندر کسی شے کو محفوظ رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور یاد رکھو کہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں آتی تا وقت تک اس قوم کی نفسیات میں پہلے تبدیلی نہ آ جائے۔ یہ نفسیات کی تبدیلی ہے نا جو آج جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، احساس ہی اس کا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز برائی کی ہوئی۔ نفسیات کی تبدیلی آ گئی آپ کے ہاں، اور یہ پولیس کی اسٹرینتھ زیادہ کرنے سے اور فوج زیادہ بڑھا دینے سے یہ اندر کی چیزیں تو نہیں بدل سکتی۔ کیا غور فرما رہے ہیں کہ یہ کس زمانے کی یہ کتاب ہے، کون شخص یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ابھی یہ سائیکی کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا تک یہ ہے، اور یہ ہے وہ چیز جسے ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک آتا اور محفوظ رکھتے ہیں جسے ہم، اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے؟ آیت ہے عزیزان من 50/34، عجیب آیتیں آج سامنے آ رہی ہیں۔ آپ والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، تو یہ جو ان کو آگاہ کرنے والا آیا کہ تم قانون مکافات عمل کے دائرے سے نکل نہیں سکتے، دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ جو ہے اس پہ بھی گرفت ہو رہی۔ تو یہ لوگ ان سے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں کیا بات یہ کر رہا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آئذا متنا و کننا ترابن، کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر گل سڑ کے ہمارا جسم جو ہے مٹی ہو جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی مل جائے گی، کچھ عرصے کے بعد قبر کو کھود کے دیکھیے اس میں تو بالکل کچھ رہا ہی ہوا نہیں ہوتا۔ تو یہ جب جسم کی یہ ہمارے کیفیت ہو جائے گی، زانے کا رجم بعید، یہ بات بالکل صاف سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ پھر انسان کی جو ہے اس کی زندگی ملتی ہے اور یہ کیفیت اس کی پیدا ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اس میں سے باقی رہتا۔ آپ نے عزیزان ایمان اعتراض سن لیا، 1400 سال پہلے کا اعتراض نہیں ہے، آج بھی یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور اب تو یہ پھر نیا دور جو آیا ہے اس میں تو یہ جھکڑ کی طرح ایک راو چلی ہے اس مارکس کے مارکسزم کی وجہ سے کہ نہیں صاحب یہ جسم مادی جسم ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا، مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے قصہ۔ یہی اعتراض وہاں ہو رہا ہے عزیزان من، کس خوبصورتی سے جواب دیا گیا ہے۔ کہا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے انسان میں سے کس کس چیز کو کم کر دیتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ ہم جانتے ہیں سارا انسان معدوم نہیں ہو جاتا، ہم جانتے ہیں کہ زمین اس کے کیا کس چیز کو کھا جاتی ہے، کس کس چیز کو کم کر دیتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہمیں بتا رہے ہو تم، ہم جانتے ہیں۔ یہ جس چیز کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ ختم ہو گئی، وہ اس چیز کے متعلق ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ آگے چلے گی، ہم جانتے ہیں۔ کیا انداز ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کو زمین کھا گئی۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس اس کے باوجود وہ ایک کتاب رکھی ہے کہ جس کے اندر سب کو یہ اس کا محفوظ بھی رہا ہے۔ زمین کیا کھا گئی اس کا بھی ہمیں علم ہے،
کیا چیز اس میں سے باقی رہی وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ہے وہ وہی حفیظ جہاں کہا گیا، حفظتاً جہاں یہ کہا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ محفوظ کیا رہا اس میں سے، ہم جانتے ہیں کہ زمین کھا کس چیز کو گئی۔ کیا انداز حسین ہے بات کہنے کا، ہمیں بتا رہے ہو تم کہ صاحب یہ تو بڑی تعجب انگیز سی بات ہے، تو مردہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، وہ گل سڑ گیا، اس میں سے کیا انداز ہے یہ بات کرنے کا کہ ہمیں بتا رہے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کیا کیا چیز کھا گئی، کیا کیا چیز، اور ہمارے پاس ایک شے ہے جس میں وہ کچھ محفوظ رہتا ہے جسے زمین نہیں کھا سکتی۔ یہ ہے عزیزان من حیات آخرت جسے کہا گیا ہے، یہ ہے جسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی زندگی میں یہ تجربہ ہمارے ہاں کا 50 سال پہلے کا واقعہ نہیں کہ یاد کہتے ہیں کہ میموری جو ہے وہ تو یہ یادداشت ہے، یہ دماغ کا فعل ہے۔ میں چھوڑتا ہوں اس بات کو، اگرچہ برگسان نے تو یہ چیز ثابت کی ہے اپنے ہاں کہ حافظہ جو ہے، یادداشت جو ہے، میموری جو ہے، یہ انسان کے مادی جسم کا فعل نہیں ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ انسان کا جو سیلف ہے یہ اس کا فعل ہے، لیکن میموری کو تو آپ چھوڑیے۔ میں کہتا ہوں جو تاثر اور فیلنگ پیدا ہوتی ہے آپ کی، واقعہ تو آپ کے یاد میں آ گیا صحیح، اس سے جو آپ کا تاثر آپ کے اوپر ہوا تھا اس زمانے میں 50 سال پیشتر، جبکہ سوا حوال بھی ختم ہوئے، وہ سرگزشتیں ختم ہوئی، میں کہتا ہوں شاید وہ لوگ بھی باقی نہ رہے ہوں، یہ تاثر آپ کے ہاں یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے جو محفوظ رہی ہے آپ کے ہاں، جبکہ جسم کا ایک سیل بھی باقی نہیں رہا۔ یہ ہے وہ شے جو اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، آپ کے ہر عمل کو محفوظ رکھتی ہے، اور یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر آگے چلتی ہے۔ اور اس کانشیسنیس کی کیفیت جو ہے، شعور کی کیفیت جو ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہاں تم ہوگے اور یہ سب ہوں گے سامنے تمہارے، پہچانو گے ایک دوسرے کو۔ اور جو میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا عزیزان من، جہنم اس سے بڑا جہنم کیا ہوگا کہ ہم اپنے دوستوں کے سامنے، ملنے والوں کے سامنے اتنے معتبر، اتنے دیانتدار، اتنے شریف، اتنے بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ اندر کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہونے پائے، اور خیالات جو گزرتے ہیں اس کا تو علم کسی کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس قدر معتبر بنے ہوئے، اس قدر ان میں پاکیزہ بنے ہوئے، بلند مرتبہ بنے ہوئے، حضرت صاحب بنے ہوئے صاحب، یہ کیفیت ہو اپنوں میں اور یوں چلے جائیں یہاں سے، اور اس کے بعد یہ سارے وہاں موجود ہوں، اور جتنی چیزیں ان سے چھپائی ہوئی ہوں وہ ساری کی ساری ان کے سامنے آ جائیں۔ عزیزان مان، اس سے بڑا جہنم کوئی نہیں ہے۔ آپ کی کوئی ایک بات یہاں چھپی ہوئی آپ کے عزیز ترین دوستوں کے حلقے میں کہیں باہر آ جائے، اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی آپ کے لیے، اور اگر ساری زندگی کا جتنا بھی کارنامہ ان سب کے سامنے وہاں آ جائے اور یہ موجود ہو آپ کے سامنے، جن میں آپ اتنے معتبر بنے ہوئے تھے، اور پھر کہیں بھاگ بھی نہ سکتے۔ یہاں انتہا یہ ہوتی ہے انسان کی کہ ایسے وقت میں جب معلوم ہو کہ یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، خودکشی کر لیتا ہے آدمی اس ندامت سے بچنے کے لیے جو اس حلقے کے اندر ہو، اور اگر وہاں خودکشی کا بھی امکان نہ ہو تو پھر سوچیے تو صحیح کیا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے صاحب۔ یہ ہے وہ سائیکل، یہ ہے وہ شے جسے محفوظ رکھا جا رہا ہے عزیزان من۔ پھر دوہرا دوں نا کیا انداز تھا ان کا، یہ کہتے ہیں بڑی تعجب انگیز بات ہے، انسان مر آ گیا، مٹی کے ساتھ مٹی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اس کے باوجود یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ قد علمنا ما ننقص، ہم جانتے ہیں کہ زمین انسان کے جسم میں سے کس چیز کو کھا جاتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ چیز رکھی ہے جس میں یہ ہر شے کے جو مٹ نہیں سکتی،
جسے زمین نہیں کھا سکتی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور عجیب بات ہے عزیزان من، مائنڈ اینڈ میٹر وہ کتاب ہے، اس کی میموری اینڈ میٹر گسان کی، اس میں آپ دیکھیے گا ایسا نظر آتا ہے جیسے ان چیزوں کے ترجمے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز اس نے کہی ہے کہ میں ان کو کس طرح سے بتا دوں، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ جب تم قبر کھود کے بتاتے ہو کہ اس میں سے کچھ نہیں رہا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا باقی رہ گیا اس میں سے، میں جانتا ہوں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، محفوظ رکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ یہ عالم امر سے متعلق ہوتے ہیں، یہ عالم خلق سے متعلق نہیں ہوتے کہ یہاں کے سپاہی ہوتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، موت آتی ہے، ٹھیک ہے، جسم کے اوپر موت آتی ہے، طبی قوانین کی روح سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے خدا کے طبی قوانین کار فرما ہیں، ان کو ان کی کار فرمائی کی جو قوتیں ہیں، آپ کہیے ان کو بھی قرآن ملائکہ کہتا ہے، ان کی روح سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو محافظ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی شے نہیں کہ انہوں نے کمی کر دی ہو، کسی میں کوئی بات رہ گئی ہو، حفاظت سے کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو بات سمجھانے کی ہے، عالم امر کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کیسے، وہ تو اس نے بتایا ہے کہ یہ کہیں باہر کی بات نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ محافظ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا، عجیب لفظ ہے قرآن کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ لکھتا ہے اس میں، پھر اسی لیے کہا ہے کہ وہاں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کسی دوسرے گواہ کو بلایا جائے۔ وہ ٹھیک ہے نا، اس نے جو اعتراض کیا تھا اعتراض ٹھیک تھا، وہ کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اپنے تو گواہ لے کے بٹھا دیتے، ساڈے خلاف جرم بھی تو ساڈے والوں بھی دس نا گواہ، تو شوخی ہے اس کے انداز کی۔ وہ کہتا ہے وہ ہمارے والے بھی یہ گواہ نہیں ہوں گے، تم خود اپنے خلاف گواہی دو گے۔ اور سمجھانے کا انداز، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری زبان کہے گی، تمہاری آنکھیں کہیں گی، تمہارے ہاتھ پکاریں گے، تمہاری جلد پکارے گی، تمہارے خلاف جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود انسان اپنے خلاف وہاں شہادت دیتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں اپنے خلاف شہادت، دیکھا یعنی وہ بات ایسی جیسے مکر ہی نہیں سکتے کیسا۔ یہ ہے عزیزان من جسے آپ حیات آخرت یا مقافات عمل کہتے ہیں۔ یہ ہے بنیاد، اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر خدا، وحی، رسول، کتاب، ہر چیز کی پھر تو ضرورت ہے، اور ایمان فائدہ بھی کچھ دیتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو یہ کوئی چیز بھی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی الحمدللہ کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں اور آمنت باللہ ملائکتہ، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ اگر اس پہ ایمان ہو جائے کسی کا، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل ہی نہیں بلکہ دل میں گزرنے والا خیال بھی محفوظ ہے، سامنے لایا جائے گا اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس پہ اگر ایمان ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جنہیں ہم خدا پرست کہتے ہیں وہ کس قسم کی قوم بنتی ہے دنیا کے اندر۔ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، باقیوں کو چھوڑ دیجئے، خود مسلمانوں کے ہاں بھی جو ہو رہا ہے، یہ ساری اس لیے ہے کہ اس پہ ایمان نہیں رہا کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دیں ہیں، کہیں اور بھی جواب دیں ہیں۔ یہیں صرف دیکھتے ہیں دور سے کہ سپاہی تو نہیں کھڑا ہے، نہیں کھڑا ہے تو پھر راوی عیش لکھ، کھڑا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جیب میں 54 ہے، 52 ہے یا 8 آنے کے پیسے ہیں، کتنی قیمت ہے اس کی، پھر یہ دیکھ لیتے ہیں۔ معاشرہ تو یہ ہو رہا ہے، کس کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر؟
کہ غلط کام کرنا تو ایک طرف، غلط کام کے متعلق ارادہ کرنا، سوچنا جو ہے وہ بھی جرم ہے، اس کی بھی مجھے گرفت ہوگی. کس کا ایمان ہے اس کے اوپر؟ کہ جی وہ صدر اول کے مسلمانوں کو دیکھیے وہاں، یہ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق ان میں یہ، ان میں سے ہر شخص کا اس پہ ایمان تھا کہ میں اپنے دل میں گزرنے والے خیالات کے لیے بھی جواب دے ہوں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ ہے اصل شے. اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی. اور پھر یہ نہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کو جو کہا جی وہ تو صاحب خلفائے راشدین تھے، آگے بڑھے جی وہ صحابہ کے بار تھے، یعنی وہ تو آسمان سے اترے تھے، یہ ہمارے لیے تو ہے نہیں. یہ نہیں، اس معاشرے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت عمر جا رہے ہیں رات کو خیمے کے باہر، وہ تو ایک ایک کا حال خود معلوم کیا کرتے تھے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹا وہ دودھ آگ پہ رکھ دو، اور وہ ہمارے ہاں بھی آپ جانتے ہیں اب تو وہ خیر دودھ ہمارے ہاں اٹھایا ہی نہیں جاتا، اس میں دھون ڈالتے ہیں. وہ برتن جو ہوتا ہے اس میں پانی ڈال کے نا ہم دھو کے تو پا دیں آگے نا. یہ جہاں خالص ہوتا تھا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو جو آتا ہے اس میں کہیں سے اگر ملے تو دودھ کچھ تھوڑا سا ڈالنا چاہیے تاکہ کچھ تو وہ دودھ بنے، ورنہ وہ جو خالص دودھ ہوتا تھا نا گاؤں میں، ہم بھی جانتے ہیں بچپن میں والدہ کو وہ جب اس کو اٹھانے کے لیے رکھتی تھی نا تو وہ دھون تھوڑا سا ڈال دیتی تھی. تو ذہن میں یہ تھا کہ آگ سے یہ پانی جل جائے، دودھ کا دودھ تو رہے. اس ماں نے کہا بیٹی سے کہ وہ چڑھا دو دودھ اور وہ دھون پانی جو ہے وہ اس میں ڈال دو اور پھر چڑھا دو. اس نے کہا کہ ماں دودھ تو میں نے چڑھا دیا ہے، پانی میں نہیں ڈالوں. اس نے کہا پانی کیوں نہیں ڈالو گے؟ اس نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ خلیفہ نے یہ بات کہی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالا کرتے؟ اس نے کہا کہ وہ کہاں خلیفہ تمہارے سر پہ کھڑا ہے تو یہ کر. اس نے کہا کہ بات یہ نہیں، خلیفے نے کہا تھا کہ میں سر پہ کھڑا ہوں. اس نے کہا تھا کہ خدا دیکھتا ہے جب تم پانی ڈالتے، اس لیے امی میں نہیں یہ پانی ڈالوں گی. یہ گھر آئے، عام قبیلے کی وہ لڑکی تھی، بیوی سے جا کے کہا کہ جاؤ اور اس کی محنت کرو اور جس قیمت پہ بھی ہو سکے اس بیٹی کو بیاہ کے لے آؤ. کہ یہ ہیں وہ کہ جن کے بطن سے مومن پیدا ہوں گے. اور عجیب بات ہے تاریخ کی کہ 100 سال کے بعد جو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں جنہوں نے پھر خلافت راشدہ کا دور یاد دلا دیا تھا، وہ اسی لڑکی کے بدن کی شاخ میں سے پیدا ہوئے. نہیں، ہم نے خلیفے نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں، میں کہا تھا خدا دیکھتا ہے. وہ یہ فرق تھا جی. کچھ بات بڑی نہیں ہے، اس کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں، کسی کمیشن کی ضرورت نہیں. صرف یہ ضرورت ہے کہ جو آپ زبان سے کہتے ہیں اس کو آپ دل سے مانتے بھی جو ہے یا نہیں. یہ لمبے چوڑے مسئلے ہی نہیں. نیستی کار فقیہ ایفیسر، یہ لا میکرز کی بات نہیں، یہ کانسٹیٹیوشنلسٹ کا مسئلہ نہیں ہے عزیزان اللہ. مسئلہ صرف اتنا کہ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں کہ میرے دل میں گزرنے والا خیال بھی جو ہے اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں اور اس کی بات سوچ مجھ سے ہوگی. بس یہ ہے سارا مسئلہ. وہاں یہ بات پیدا ہو گئی ہوئی تھی، ہمارے ہاں یہ بات ہے نہیں. اور جب یہ نہ ہو تو جو جی میں ہے کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اوپر کی گرفت آپ کر سکیں. وہ قرآن نے جو کہا تھا کہ قوموں کی حالت بدلتی ہے جب ان کی نفسیات بدلتی ہے، سنا وہ کیا کیا گیا ہے؟ آپ کی کبھی توجہ نفسیات کی طرف آتی ہی نہیں. آپ ان کے یہ جو باہر کی چیزیں جتنی بھی خارجی چیزیں ہیں نا ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خرابی یہاں ہو گئی، وہاں یہ ہو گیا، سیمنٹ کم ڈالا گیا، ریت زیادہ ڈالی گئی. کچھ نہیں. یہ ہے اصل علم، یہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں عزیزان ایمان. اس ایمان کے محور کے اوپر ساری قوموں کے اعمال کی گردش ہوتی ہے.
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کوئی کمی نہیں کرتے، وہ ہر چیز جو ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں اگر مر گیا ہے، کوئی بات سامنے آئی نہ صحیح، اس نے تو خدا کے سامنے جانا ہے۔ زندگی تو مسلسل ہے، جوئے رواں ہے۔ پہلے یہ آپ کو سامنے نظر آتی تھی، اب وہ باڑ کے نیچے سے گزر کے گلستان کے اندر چلی گئی ہے، بھائی اتنا ہی فرق ہے۔ ردوا الی اللہ مولاہم الحق، یہ ہے چیز۔ یہاں بھی تو ہر اپنے سے اوپر جو آقا آپ کا ہوتا ہے اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے وہ ہے فی الحقیقت جو کار فرما ہے، جو تمہارے سر پہ اوپر ہے وہ ہے، پھر اس کے سامنے جانا ہے۔ یہ آپ یہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، کارندہ اور ملازم جو ہے ادھر ادھر کچھ کرتا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ وہ آقا یا ماسٹر جو ہے وہ نہ دیکھنے پائے۔ وہ کہتے ہیں تم اس کے سامنے جاؤ گے جو فی الحقیقت تمہارا آقا اور ماسٹر ہے، جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ اور سنیے عزیزان من، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی گہرائیوں پہ جایا کیجئے۔ مولاہم الحق الا لہ الحکم، اور سن رکھو فیصلہ اسی کا فیصلہ ہے، الحکم، اس کے بعد اور کوئی نہ کہیں اپیل ہے نہ کہیں غلطی ہے۔ وہ مولا الحق لہ الحکم۔ اور پھر یہ چیز کہ اچھا صاحب کوئی بات نہیں، یہ ہم کرتے رہیں گے، وہ چلے جائیں گے وہاں جا کے وہ حساب ہوگا، کچھ تو غلطیاں ہوں گی نہ وہ اتنا لمبا حساب، اتنی لمبی عمر، اس میں کچھ نہ کچھ تو توتی بجے گی نہ وہ کہتا ہوا اسرع الحاسبین۔ وہ یہ بات نہیں ہے کہ اٹھا رکھا ہے اس نے کہ قیامت میں آؤ جے تمہارا حساب کریں گے، ہم ہر سانس میں حساب کرتے جاتے ہیں تمہارا۔ وہ آج کل وہ بینکنگ کے اندر یہ سسٹم ان کے یہاں کا ہے، جو ہی آپ نے کوئی انٹری وہاں کی، چیک جمع کرایا، وہاں سے ڈرا کیا، اسی وقت وہ ٹک کرتا ہے اور اس کے اندر انٹری یہاں پہ ہو جاتی ہے، رات شام تک کا انتظار ہی نہیں کرتا۔ اسرع الحاسبین، اس سے زیادہ تیز حساب کرنے والا کوئی کمپیوٹر ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ حساب کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، ہر سانس میں کیا ہوتا چلا جاتا۔ انسان کی یہ جو نفس یا ذات یا سائیکے ہے، اس کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے جو اثر ہوتا ہے، کہ الگ رجسٹر نہیں رکھتا، اس میں انٹری ہوتی چلی جاتی ہے، اس پہ اس کا نقش مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف دیکھنا یہی ہے، اس میں ثقلت موازینہ وخفت موازینہ، جھکنے والی صلاحیتوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک رہا ہے، وہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اس قابل ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں۔ اس کا وزن کم رہ گیا ہوا ہے، رک گئے آپ کے ہاں کی چیز، وہ جہنم کی زندگی ہو گئی۔